بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس اس عنوان کے ساتھ ہم مسلسل 45 سے زائد مرتبہ اتوار کے دن ہر اتوار تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے تمہاری زندگی میں کافی فرق آیا ہوگا، تمہارے عقائد میں، تمہاری عبادتوں میں، تمہارے اخلاق میں، تمہاری زندگی کے طور طریق اور سلیقے میں، تمہاری معلومات میں، اور صبح و شام کی تمہاری اداؤں میں کافی فرق آیا ہوگا۔ اور اگر آیا ہے تو مبارکباد قبول کیجئے، اور نہیں تو پھر تو اپنے آپ پر توجہ کیجئے اور محاسبہ کیجئے کہ آپ کو ان اسباق کے ذریعے، سنڈے کلاس کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پیارے بچوں، پہلے بنیادی دینی باتیں ہوں گی اور عنوان ہوگا ہماری زندگی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد 2 حدیثیں، 2 آیتیں ترجمہ اور مطلب کے ساتھ پیش ہوں گی، اور سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا عنوان ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچے، امانت دار اور وعدہ وفا تاجر، اور اچھے اخلاق میں حرص مت کرو، آداب میں صلہ رحمی کے آداب، مسائل میں مسافر کی نماز، صبح و شام کی دعائیں، اور پھر ہمارے اور تمہارے درمیان سوالات اور جوابات۔ پیارے بچوں، تم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو۔ تمہاری زندگی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہونا چاہیے، اور برے اخلاق سے تمہاری زندگی کا کوئی رشتہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی جان لو کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، بلکہ نیکی میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اچھے اخلاق اختیار کرو۔ آج ہم ایک حدیث کی روشنی میں تمہیں نیکی اور گناہ کی حقیقت بتلانا چاہتے ہیں، جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نیکی حقیقت میں کیا ہے۔ جو حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹک پیدا کرے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو تمہارے اس کام کی اطلاع ہو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ درود ہو، سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس حدیث کا مطلب تو تم کو سمجھ نہیں آ گیا ہوگا، پھر بھی ہم تم کو اور زیادہ واضح انداز میں سمجھاتے ہیں کہ تم نے جو اچھے اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کر لیے، یعنی تم نے سچائی کو اختیار کیا، تم نے وعدہ وفائی کی، تم نے امانت داری کا لحاظ رکھا، تم نے لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کیا، تم نے کمزوروں کی مدد کی، تم نے ضعیفوں کی خدمت کی، تم نے بڑوں کا ادب اور ان کا احترام کیا، تم نے چھوٹوں پر شفقت کی، تم نے سلیقے سے لوگوں سے گفتگو کی، تم نے لوگوں کو معاف کر دیا، اور تم نے لوگوں کے ساتھ احسان اور ایثار کا برتاؤ کیا، اور تم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، تو واقعی تم نے نیکی کا کام کیا۔ ایسے کام کو اصل میں نیکی کہتے ہیں، اور ایسے کام کرنے والے کو نیکوکار، صالح کہتے ہیں۔ الحمدللہ، تم کو نیکی سمجھ میں آ گئی۔ اب تم خود اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے سمجھ سکتے ہو کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ جب بھی تم اچھے کام کرو، اور جن کاموں کے کرنے کے بعد تم خوشی سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں احباب سے کہہ سکو کہ تم نے یہ کام کیا ہے، یہ کارنامہ انجام دیا ہے، تو سمجھو کہ تم نے واقعی نیکی کا کام کیا۔ اب تم گناہ کو بھی سمجھ جاؤ کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ جس کام کے کرتے ہوئے تم کو کھٹک محسوس ہو، تم کو اس کام کے کرتے ہوئے ڈر لگے، تم کو اس کام کے کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہو،
اور تم کو اس کام کے کرنے کے بعد ڈر لگ جائے کہ کہیں یہ بات فلاں اور فلاں کو معلوم نہ ہو جائے، اور جس کام کے کرنے کے بعد تم کو یہ بات نہ پسند ہو کہ اس کام کے کرنے کی اطلاع تمہاری امی یا ابو یا تمہارے کسی دوست یا کسی رشتہ دار کو معلوم ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اس طرح کے کاموں کو گناہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک اور حدیث تم کو سناتے ہیں جو ترمذی نامی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہارے لیے خوشی کا سبب بن جائے اور تمہاری برائی تمہارے لیے تمہاری ناپسندیدگی اور ناگواری کا ذریعہ بن جائے تو تم مومن ہو۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، پھر گناہ کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی چیز تمہارے دل میں شک پیدا کرے، تردد پیدا کرے، تو تم اسے چھوڑ دو۔ یہ بہت اہم حدیث ہے پیارے بچوں، تم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنا دل و دماغ اس حدیث کو سمجھنے میں لگاؤ اور توجہ سے سنو۔ دین کی باتیں توجہ سے سنی جاتی ہیں، اور اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ تم دین کی باتیں خوب توجہ اور دلچسپی اور ذوق و شوق سے سنو، اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کسی غریب کو صدقہ دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی پیاسے کو پانی پلایا، کسی زخمی پرندے پر رحم کیا، کسی مجبور آدمی کی مدد کی، کسی نابینا کو راستہ دکھلا کر اس کے مقام تک اس کو پہنچا دیا، اور ان سارے کاموں کے کرنے پر تمہارے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ اسی طرح اگر تم نے کسی پر ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی سے جھوٹی بات کہی، کسی کو ستایا، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کی کوئی چیز زبردستی چھین لی، کسی کا دل دکھایا، اور یہ سارے کام کرتے ہوئے یا ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے جو کیا وہ غلط کیا، اس قسم کا جو احساس تمہارے دل میں آ رہا ہے، یہی تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسا تمہارے ساتھ ہوا ہوگا، اور تم کو کسی اچھے کام پر خوشی ہوئی ہوگی اور کسی برے کام پر افسوس اور دکھ ہوا ہوگا، تو ہم تمہیں اپنے دل کی گہرائی سے تمہارے مومن ہونے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں اور تمہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول سے تم سے کوئی لغزش ہو جائے، اور تم سے کوئی ایسی برائی ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہوں، تو تم فوراً ایک نیکی ضرور کر لیا کرو۔ برائی کے ہو جانے پر مایوس مت ہو جاؤ، بلکہ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو برائی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے گا۔ کسی بھی قسم کی برائی ہو جائے، مثلا تم نے جھوٹ بول دیا، تو فوراً اپنی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، اور فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو کہ میں معافی مانگتا ہوں اے میرے پروردگار ہر قسم کے گناہ سے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ جب بھی کوئی برائی ہو جائے، فوراً ایک نیکی کا کام کر لیا کرو۔ مثلا تم نے جھوٹ کہا تو فوراً کسی غریب کو کچھ رقم دے دیا کرو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اسی طرح کی تعلیم دی ہے، اور جو بات ہم نے کہی ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر کہی ہے، وہ بات اپنی طرف سے ہم نے نہیں کہی ہے۔ چنانچہ ترمذی میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر رکھو جہاں کہیں بھی ہو، اور برائی کے بعد نیکی کر لو تاکہ نیکی برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی برائی کے ہو جانے پر فوراً نیکی کے کام کر لینے چاہیے تاکہ وہ نیکی کا کام اس برائی کے کام کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو بتلائیں کہ ہم کون ہیں،
ہر امیر غریب چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بوڑھے سب کے ساتھ ہمارے اخلاق بلند، یہاں تک کہ ہمیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ہمیں ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت، وفاداری، ہمدردی، غمخواری، ایثار، احسان، انصاف اور درد مندی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پیارے بچوں، دو آیتیں اور دو حدیثیں تمہارے سامنے ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے اور آیت نمبر ہے 139 139۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ ہم اگر اس دنیا میں اپنے دین و ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ دوسری آیت سورۃ الفاتحہ کی ہے، آیت نمبر 5۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اگر کسی خوش نصیب کو سیدھا راستہ مل جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ قسمت والا انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے، ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے۔ دو حدیثیں، پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا گالی دینا فسق ہے اور کسی مسلمان کا کسی کو قتل کرنا کفر کے برابر ہے، یعنی جو شخص کسی کو گالی دے تو وہ نافرمان ہے، اور اگر کسی کو قتل کرے تو یہ کفر کے برابر ہے۔ دوسری حدیث مسلم کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اتنا برا کام ہے کہ اس کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچے امانت دار اور وعدہ وفا تاجر کی حیثیت سے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش کے امانت دار اور سچے فرد ہیں، اور قریش کے لوگ تجارت کو بے حد پسند کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑے بڑے سرمائی یا گرمائی سفروں پر قافلے کی شکل میں مکے سے مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت شروع کی۔ آپ نے مختلف تجارتی میلوں میں شرکت کے لیے نجد، یمن، بحرین اور شام کا سفر کیا۔ جب بھی تجارت کی دیانتداری، امانتداری، سچائی، خوش اخلاقی اور صاف گوئی سے تجارت کی۔ عبداللہ بن ابی اتمسا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارتی معاہدہ کیا، بات طے نہ ہو پائی تھی کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں کام میں کچھ ایسا منہمک ہو گیا کہ بات ذہن سے نکل گئی۔ 3 دن کے بعد میں اتفاقاً ادھر سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں شرمندہ اور پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ اللہ اکبر، سلام ہو، درود ہو میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اخلاق کا مجسم تھے، کردار کا پیکر تھے، کیریکٹر کا مجسم تھے پیغمبر۔ قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ساتھی کوئی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کرتے، ہم جو کہتے اسے مان لیتے اور حجت یا تکرار نہ فرماتے۔ قریش کے بڑے سوداگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کاروبار تھے، پارٹنر تھے۔ وہ کبھی کبھی تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت کے بڑے گرویدہ تھے۔ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تجارت میں شرکت کو خوشی سے قبول کر لیتے۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق میں آج کا عنوان ہے حرص مت کرو۔ فطری طور پر ہر انسان کے نفس میں حرص ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں رب ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ نفسوں کو حرص کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، حرص کا نفس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے، نفس میں حرص ضرور ہوتی ہے، مگر اسلام ہم سب کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں حرص نہ کریں۔ مال کی حرص جن کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ کبھی اپنی دولت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنی دولت جمع کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ان پر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دولت دیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرص کی وجہ سے اپنے مال سے نہ خود فائدہ اٹھایا اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیا۔ انسان کو حرص سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل بھی جوان رہتا ہے، زندگی لمبی ہونے اور مال کی محبت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا دل جوان ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں، ایک تو یہ کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے، اور اس کے دل میں مال کی محبت بوڑھے ہونے کے باوجود زیادہ رہتی ہے۔ زندگی گزارنے کے آداب، آج کا عنوان ہے صلہ رحمی کے چند آداب۔ پہلا ادب اللہ کے لیے صلہ رحمی کے لیے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کے لیے۔ دوسرا ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ تیسرا ادب اپنے نسب اور رشتہ داروں کو پہچاننا چاہیے۔ چوتھا ادب صلہ رحمی میں قریبی رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے پہلے۔ پانچواں ادب رشتہ دار محتاج ہوں تو پہلے ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ چھٹواں ادب متقی رشتہ داروں کو صلہ رحمی میں مقدم رکھنا چاہیے۔ ساتواں ادب جو قطع رحمی کرے، رشتہ داری کو توڑے، اس سے بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ آٹھواں ادب قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی قائم رکھنا چاہیے، اس کی تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے۔ نواں ادب رشتہ داروں کی خیر خواہی کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے کہ ان کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ دسواں ادب رشتہ داروں کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ شریعت کے مسائل، آج عنوان ہے مسافر کی نماز کا بیان۔ شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے چل کر۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیانی درجے کی چال، اور دن سے چھوٹے سے چھوٹا دن مراد۔ درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، یعنی اور ٹھیک ٹاک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے ان ساری چیزوں کو ایک طرف کونے میں رکھ کر اتنا سمجھ جائیے کہ جو 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے، 48 میل کے برابر سفر کا ارادہ کر کے جو اپنی شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا وہ مسافر قرار دیا جائے گا۔ باقی اور اس سلسلے میں جو مسائل علماء سے معلوم کریں۔ مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر، مغرب اور عصر کی 3 نمازیں اپنے حال میں رہتی ہیں، یعنی فجر کی 2، مغرب کی 3 اور عصر کی 3، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ مسافر جو نماز پڑھتا ہے نا 4 کے بجائے 2، اس کو کہتے ہیں قصر۔ مسافر جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرے، جب تک سفر میں رہے، اور جب تک کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹہرنے کی نیت نہ کر لے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے۔ 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 10 دن، 11، 12، 13 دن وغیرہ، اتنے دنوں کی نیت اگر ہے کہیں جگہ جا کے سفر کر کے ٹھہر رہا ہے تو وہ قصر ہی کرے گا، لیکن 15 دن ٹہرنے کی نیت کر لیا تو اب اس کو قصر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ پہلے بچوں یہ چند مسائل تھے مسافر کی نماز کے سلسلے میں، اور آگے ہم صبح و شام کی دعائیں پیش کرتے ہیں۔ کسی کو اگر ہم رخصت کر رہے ہوں تو یوں دعا کریں، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ طبیعت کے موافق حال پیش آ جائے، اللہ کی تعریف میں کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ ابن ماجہ میں ہے۔ بھوت پریت کے نظر آنے پر اذان کہیں، اذان کے جو کلمات ہیں، یہ بخاری میں ہے۔ پیارے بچوں، وقت آ چکا ہے سوالات اور جوابات کا۔ سوال ہم کرتے ہیں اور جواب تمہیں دینا ہوگا۔ پہلا سوال، نیکی اور گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا سوال، کیا تم نے نیکی اور گناہ کے درمیان کبھی فرق محسوس کیا؟ تیسرا سوال، آخر
اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چوتھا سوال آل عمران کی آیت نمبر 139 میں کیا کہا گیا ہے؟ پانچواں سوال اہدنا الصراط المستقیم کس صورت میں ہے؟ چھٹواں سوال مسلمان کا گالی دینا کیسا ہے؟ ساتواں سوال مسلمان کو قتل کرنا کس گناہ کے برابر ہے؟ آٹھواں سوال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے تجارت کے لیے کن کن مقامات کا سفر کیا؟ 10واں سوال نواں سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تجارت تھے، پارٹنر؟ 10واں سوال سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں کیا کہا گیا ہے؟ 11واں سوال سر رحمی کے آداب بتلاؤ۔ 12واں سوال مسافر حالت سفر میں جو نماز ادا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ 13واں سوال مسافر ظہر عصر اور عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 14واں سوال طبیعت کے موافق حالت پیش آئے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ 15واں سوال بھوت پریت کے دیکھنے پر کیا دعا کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ 15 سوال تمہارے سامنے رہے، جواب دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ہم جدا ہوتے ہیں، اگلے اتوار ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔